علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 58 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اہل کتاب، آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تمہارے تمام اعمال پر گواہ ہے۔ جب تم اپنے انبیاء سے یہ کہتے تھے کہ جب آخری رسول تشریف لائیں گے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، وہ وعدہ لیتے تھے، تو اللہ تو دیکھ رہا تھا، تو اب تم اس بات کو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، آپ کہیے اے اہل کتاب تم اللہ کے راستہ سے کیوں روکتے ہو؟ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، تم ایمان والوں کے راستے کو بھی ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس دین برحق کے ہونے پر گواہ ہو، اس دین کے برحق ہونے پر تم گواہ ہو، تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ دین سچا ہے، لیکن پھر بھی تم روکنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ یہ بھی سازشیں کرتے تھے کہ ہم ایک دن کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں، شام کو ہم پھر دوبارہ جو ہے وہ یہودیت یا نصرانیت کی طرف لوٹ آئیں گے، کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے جو تم کرنے والے ہوتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لٹائیں گے، یعنی تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف تمہیں لٹا دیں گے اگر ان کے ایک گروہ کی تم پیروی کرو گے۔ تو اس حوالے سے اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ زید بن اسلم یہ روایت کرتے ہیں کہ شاس بن قیس ایک یہ بوڑھا یہودی تھا، کٹر قسم کا یہودی تھا اور مسلمانوں سے سخت نفرت رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج جو دونوں مسلمان قبیلے تھے وہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور خوش گپیاں ان میں چل رہی تھیں، دونوں مسکرا کے باتیں کر رہے تھے، دونوں مسلمان تھے۔ اس سے پہلے ان میں دشمنی تھی، وہ ایک دوسرے کو مارتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا، صاحب ایمان ہو گئے، تو اب وہ ان کا ماحول بدل گیا۔ ان کے وہ ڈیروں پہ پہلے جہاں گالی گلوچ ہوتا تھا یا ہر وقت خون خرابہ ہوتا تھا، وہاں پہ امن و امان کی صورتحال ہے، اور اوس اور خزرج دونوں مل بیٹھ کے کھا بھی رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک دن وہ یوں نکلا تو ایک درخت کی چھاؤں تلے دیکھا دونوں قبیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا پرسکون ماحول ہے، دونوں خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ تو اس سے یہ برداشت نہ ہوا، یہ ہضم نہ ہوا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ان کی پرانی اتنی لڑائیاں، اسلام نے ایک دم سے ان کو بدل کے رکھ دیا، تو یہ تو ہمارے منہ پہ تماچا ہے۔ اس نے یہ سمجھا، وہ کبھی قریب گیا اور ان اوس اور خزرج میں ایک جنگ بعاث ہوئی تھی جس میں بہت ہی جانی نقصان ہوا تھا دونوں قبیلوں کا۔ اس نے اشعار پڑھنا شروع کر دیے یہودی نے، اور اس میں ایک دوسرے کی جو نقصان ہوا تھا اس کو بڑے دل فریب انداز میں اس نے اشعار میں پڑھا، دوبارہ جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی، تو وہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا۔ مطلب یہودی شروع سے ہی سازش کرنے میں تو ان کا جو ہے وہ ثانی نہیں کوئی، تو یہ اس کا جو اس نے پتہ پھینکا وہ اثر کر گیا۔ اب آہستہ آہستہ ان میں تلخ کلامی سی شروع ہوئی، اس کے اشعار سن کے دونوں قبیلوں میں، اوس اور خزرج میں وہ تلخ کلامی جو ہے وہ بڑھتی گئی، حتیٰ کہ بات جو ہے وہ لڑائی تک پہنچ گئی۔ عین ممکن تھا تلواریں لے کے آگے، چند لمحات میں وہ کایا پلٹ گیا، مارنے پہ تل آئے،
جب تلوار چلنے والی تھی ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کو اطلاع ملی، آپ فوراً وہاں پہ تشریف لے کر آئے اور آپ نے آ کے ان سے فرمایا کہ تم پھر جہالت میں جانا چاہ رہے ہو، جس جہالت سے میں نے تمہیں نکالا ہے تم اسی جہالت میں دوبارہ جا رہے ہو، حالانکہ تمہارے پاس اب ہدایت آ چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف لوٹے رہو، گمراہی میں دوبارہ واپس نہ جاؤ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان رسالت سے یہ چند کلمات نکلے تو وہ دوبارہ ٹھنڈے پڑ گئے، اور پھر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم ان میں سے اس گروہ کی پیروی کرو گے تو تم دوبارہ اسی گمراہی میں چلے جاؤ گے جس میں سے تم نکلے ہو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اس وقت کے مسلمان تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان کے پاس ہدایت کے دو بڑے بڑے ذرائع موجود تھے۔ ایک تو کتاب اتر رہی تھی قرآن مجید، یہ بھی ایک ہدایت کا سرچشمہ تھا، ان کا کوئی بھی عمل ہوتا تھا آیت آ جاتی تھی، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا ان کے لیے کوئی درپیش تو آیت آ جاتی تھی۔ اور دوسری ہدایت کا سرچشمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تھے، وہ ان کی تربیت فرما دیتے تھے۔ تو یہاں فرمایا کہ تم کیسے اب گمراہ ہو سکتے ہو، دوبارہ کیسے جا سکتے ہو کہ جب کہ تم پر آیات بھی آ رہی ہیں اور اللہ کے رسول بھی تم میں موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا تو بے شک اسے سیدھے رستے کی ہدایت دی جائے گی، یعنی جو اس کے اوپر ڈٹا رہے تو گویا وہ ہدایت کے اوپر ہے، جو اللہ کے رستے پہ رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق کا تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے، اس سے ایسے ڈرا جائے جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہیں موت بھی اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم صاحب ایمان ہی تھے۔ تو اس میں یہ کہا گیا اے ایمان والو ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو بندے کے ایمان کی حالت جو ہے اس کی مختلف کیفیات ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو خوشخبری سنانے والا بھی اور ڈر سنانے والا بھی کہا گیا، تو یہ جو عوامی نفسیات ہیں، لوگوں کی نفسیات، اس کے مطابق کوئی خوشخبری سے آ رہا ہوگا، کوئی ڈر کی وجہ سے، کوئی ان دونوں کے بغیر ہی آ رہا ہوگا۔ تو آگے اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، دھڑا بازی نہ کرو، دھڑے بازی میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو یہ جو تفرقہ ہے اس کی مذمت فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، یعنی جہاں پہ مسلمانوں کی زیادہ تعداد ہے۔ من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا وہ آگ میں گیا، یعنی اس سے مراد یہ جماعت نہیں، مراد یعنی جو نماز والی جماعت ہوتی ہے، اس سے مراد پورے عالم اسلام کی جماعت۔ تو جو الگ سے کچھ نیا دین گھڑ لے یا دین میں تبدیلی کر کے ایک اپنا فرقہ بنا لے، اس کے متعلق کہا جو اس مسلمانوں کی اجتماعیت کو جس نے توڑا، مسلمانوں کے اندر دھڑا بازی شروع کر دی، اپنا الگ دھڑا بنا لیا، وہ من شذ شذ فی النار، وہ آگ میں گیا، اس نے گویا وہ جنتیوں سے ہٹ کے جہنمیوں والا ایک گروپ بنا لیا۔ تو فرقہ تفرقہ جو ہے، فرقہ واریت، اس کی اسلام میں بڑی مذمت ہے، کیونکہ اسلام اجتماعیت چاہتا ہے، اسلام سب کو جوڑنا چاہتا ہے۔ جماعت بھی یہی ہے جو نماز میں ہے، جو نماز میں ہے جماعت، یہ بھی یہی ہے، جمعہ بھی یہی ہے۔ جو عام دنوں کی نمازیں ہیں اس میں محلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، مطلب جو دن میں 5 دفعہ فرض ہے
اس میں اسلام نے محلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا. جو جمعے کی نماز ہے اس میں جو ایک علاقہ ہے اس کی عوام کو اکٹھا کیا گیا ایک جگہ پہ. حج میں پورے عالم اسلام کو اکٹھا کیا، پوری دنیا کے لوگوں کو. تو اسلام اجتماعیت چاہتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں، اکٹھے رہیں. وہ اس کے مختلف طریقے جو ہیں وہ رائج کیے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق رہے. تو جو اخوت توڑنا ہے یا یہ بھائی چارہ توڑنا ہے، یہ قطعاً بھی قابل قبول نہیں. اختلافات ہوتے ہیں، یعنی فروعی اختلافات. عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. عقائد کے اندر جن چیزوں کا تعلق ہمارے ماننے کے ساتھ، ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، ان میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. اختلاف کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت میں جو اختلاف ہے وہ بھی رحمت ہے. جو فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہے. اب اس اختلاف کی میں مثالیں چند ایک صحابہ کرام کی زندگی سے پیش کرتا ہوں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احزاب سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھیں گے. یعنی جب میدان جنگ سے نکلے تو وہاں سے کچھ میلوں کے فاصلے پہ بنو قریظہ ایک قبیلہ آباد تھا. تو فرمایا ہم نے نماز وہاں پہ جا کے پڑھنی ہے، ہم عصر کی نماز وہاں پہ پڑھیں گے. تو یہ ظہر کے اوقات میں نکلے. اب عصر کی جو نماز وہاں پہ پڑھنی تھی بنو قریظہ، اس کا وقت راستے میں ہی ہو گیا. اب آدھے صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے نماز بنو قریظہ جا کے پڑھنی ہے، لہٰذا ہم یہاں نہیں پڑھ سکتے. آدھے صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے جلدی جانا ہے اور عصر وہاں جا کے پڑھیں گے، تو ہم سے جلدی نہیں جایا گیا، عصر کا وقت یہاں ہو گیا، ہم یہیں پڑھیں گے. آدھے لوگوں نے نماز پڑھ لی وہاں پہ اور آدھوں نے نہیں پڑھی. جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معاملہ پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں ہی ٹھیک ہے. مطلب یہ ان کی جو اپروچ ہے معاملے کو سمجھنے کی، جو فہم تھا، دونوں کا اپنی جگہ پہ درست ہے. ایک نے پڑھی نہیں، ایک نے پڑھ لی تو مذمت نہیں کی. اس اختلاف کو کہا اختلاف امتی رحمت. دونوں کے دلوں میں جذبہ جو ہے وہ نیکی کا ہی ہے. یعنی حضور علیہ ایک کہہ رہا ہے ہم نے تو منعن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی ہے، اگرچہ عصر کا وقت ہو گیا، جب حضور نے فرمایا تھا کہ عصر وہاں پڑھنی ہے تو ہم پھر یہاں کیوں پڑھیں. دوسرے نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد تھا جلدی جانا، کہ ہم عصر وہاں پڑھیں گے جلدی جا کے، تو اب جلدی نہیں ہو سکی. تو اب دیکھیں یہ اختلاف صحابہ کرام کی صفوں میں موجود ہے. لیکن یہ ایسا نہیں کہ کسی کو کوئی تفرقہ اس میں آ رہا ہے یا دھڑا بازی بن رہی ہے، وہ ایسا معاملہ نہیں. ایسے ہی حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو موسیٰ اشعری، دیگر صحابہ کرام تیمم کے جواز کے قائل نہیں تھے، جنبی کے، یعنی جس کے اوپر غسل لازم ہے. غسل جس کے اوپر لازم ہے، اگر پانی نہیں مل رہا تو کیا وہ تیمم کر سکتا ہے یا نہیں؟ اب یہ دیکھیے کتنے بڑے اکابر صحابہ کرام ہیں. حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ جنبی کے تیمم کے جواز کے قائل نہیں. وہ کہتے نہیں یہ تیمم نہیں کر سکتا، صرف جس کے اوپر وضو لازم ہے وہ تیمم کر سکتا ہے، جس کے اوپر غسل لازم ہے وہ تیمم نہیں کرے گا، وہ غسل ہی کرے گا. اور حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور کئی صحابہ کرام وہ قائل تھے، وہ کہتے تھے جنبی بھی کر سکتا ہے تیمم. یعنی صحابہ کرام کی صفوں میں یہ اختلاف موجود ہے. ایسے ہی احرام باندھنے سے پہلے غسل کر کے خوشبو لگانا، اس کو حضرت عبداللہ بن عمر جائز کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو جائز کہتی ہیں. حضرت عمر فرماتے اور حضرت عمر فرماتے تھے کہ میت پر نوحہ کرنے سے میت کو عذاب ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے تھے کہ جو یہ بین کیا جاتا ہے میت کے اوپر، یہ کیا جائے گا تو یہ میت کے لیے عذاب کا موجب ہے. جبکہ حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ نہیں، یہ نوحہ کرنے والے گناہگار ہوں گے، جس کے اوپر کیا جا رہا ہے وہ کیوں ہوگا، وہ تو اس کا عمل ہی نہیں ہے. تو اس طرح کئی اور ایسے مسائل ہیں جن کے اندر صحابہ کرام اختلاف رکھتے تھے، لیکن
ادب کا دامن نہیں چھوڑتے تھے اور تفرقہ نہیں بناتے تھے، یعنی کہ ساتھ ملا کے گروپ بنا لیا، ایسا نہیں عمل ہوا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کے کرم سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو وہاں سے نجات دی، یعنی دوزخ کے گڑھے کے کنارے کے اوپر تم پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تمہیں وہاں سے نجات دی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس میں یہ کہا کہ تم آپس میں دشمن تھے تو تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم کی، جس کو بھائی چارہ کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ میں جب تشریف لے کر گئے، وہاں پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ بنایا، اور جو برسوں کے دشمن تھے ایک کو فرما دیا کہ تم اس کے بھائی ہو، اس نے پھر نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے سامنے، اس نے میرے خاندان میں سے کس کو مارا ہوا ہے، ایسے تھے، ایسا مطلب کہ ان کے اندر تھا کہ خاندانی لڑائیاں آ رہی تھی، نسل در نسل، نسل در نسل، 8 پشتیں ان کی گزر گئی تھیں لڑتے ہوئے۔ تو جب بھی انہوں نے لڑنا آتا، کوئی ایسے بیٹھا بیٹھا سوچتا کہ میرا یہ بھی مارا، یہ بھی مارا، انہوں نے یہ بھی مارا، ان کے لیے لڑنا کوئی مشکل کام تھا ہی نہیں، وہ تلوار اٹھا کے نکل پڑتا اور جا کے مار کے کہتا کہ وہ 5-7 سال پہلے مارا تھا ہمارے فلانے کو، اب میں یہ بدلہ دے رہا۔ وہ مطلب یہ عرب کا ایک خاصہ تھا کہ وہ غصہ نہیں ختم کرتے تھے، غصہ ان کے اندر پنپتا رہتا تھا، بڑکتا رہتا تھا، جب بھی موقع ملتا تھا وہ اٹیک کر دیتے تھے۔ تو اس روش کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کر کے بھائی چارے میں بدل دیا۔ پھر چشمے فلک نے وہ بھی نظارہ دیکھا نا کہ ایک پانی کا پیالہ ہے تو وہ سب کے سامنے گھوم رہا ہے، مطلب زخمی پڑے ہوئے ہیں صحابہ کرام، جنگ میں زخمی پڑے ہیں تو پانی کا پیالہ آ رہا ہے، ایک کے پاس آ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے اس کو پلا دیں، اس کے پاس جا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے اس کو دے دیں، اس کے پاس جا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے چلو اس کو دے دو۔ وہ روایت کرتی ہیں جو صحابیہ پانی پیش کر رہی تھی کہ جیسے یوں پیالہ گھوما، یعنی ایک کی آواز آئی الچ، تو اس نے کہا کہ اس کو دے دو، اس کے منہ کے پاس گیا تو اگلے کی آواز آئی الچ، مجھے پیاس لگی ہے، اس کے پاس گیا تو ایسے ہی گھوم کے دوبارہ اس شخص کے پاس جب آیا تو یہ شہید ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ اپنی جان کے اوپر ترجیح دی دوسروں کو۔ ایسے ہی وہ سری والا ایک واقعہ ہے کہ وہ سری کہیں سے آ گئی، صدقہ ایک صحابی رسول کو ملی، اس نے آگے دی، پھر آگے دی، وہ گھومتے گھومتے جس نے پہلے دی تھی اس کے پاس آ گئی۔ یہ بھائی چارہ قائم ہوا۔ اور جو مواخات مدینہ ہے، جو مدینے کے اندر بھائی چارہ قائم کیا، جو مہاجرین مکے سے آئے تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ دیا مدینہ منورہ میں، وہ تو خالی ہاتھ تھے جب آئے، چند چیزیں تھیں، کیا لا سکتے تھے وہ، کچھ پیدل آئے، کچھ اونٹوں پہ یا گھوڑوں پہ، کتنا سامان آ سکتا تھا، بڑا محدود، یا وہ تو کھانے پینے کا ہی ہوگا جو 4 دن چلے گا۔ تو یہاں پہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو وہاں کے مقامی لوگ تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے، کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو قبول کرو اس طرح جس طرح بھائی کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے بھی حد کی، انصار نے بھی، انصار مددگار کو کہا جاتا ہے، مدد کرنے والا۔ جس کے پاس دکانیں تھی 2، اس نے کہا ایک دکان اس کی، جس کے پاس جائیداد تھی، زرعی زمین تھی، اس نے زرعی زمین بانٹ دی، یہ اتنا حصہ تمہارا، گھر کے جو ہے وہ آنگن میں یوں دیواریں مار دی انصار صاحبہ نے کہ یہ والا جو ہے یہ میرے بھائی کا حصہ، یہ والا میرا حصہ۔ یہاں تک بھی کہ ایک صحابی رسول کے نکاح میں 2 ازواج تھی، ایک کو طلاق دے کے انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائی۔ یہ چشم فلک نے اس طرح کا دوبارہ منظر نہیں دیکھا کہ ایک دم سے دوسری نسل کو قبول کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا یہاں مطلب جو پنجابی ہیں، ہم پٹھان کو قبول نہیں کرتے،
مطلب ایک فاصلے پہ رکھتے ہیں کہ یہ کوئی الگ ہی قوم ہے، یہ الگ دنیا کی، یہ الگ مخلوق ہے، الگ مخلوق سمجھا جاتا ہے. ہم وہاں پہ چلے جائیں گے، ہم اگر وہاں چلے جائیں گے KPK میں تو یہ روش ہوگی کسی حد تک کہ جلدی سے وہ دوسری قوم کو قبول نہیں کرتے، یا بلوچی پنجابیوں میں یا پنجابی بلوچی میں جائے تو یہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے. بہرحال یہ ہونا نہیں چاہیے. تو قبول کرتے ہوئے وہ تخیر کرتے ہیں. تو وہاں پہ یوں آئے، حضور نے فرمایا یہ بھائی ہیں تو گلے لگا لیا، پھر اس کے بعد دوبارہ محسوس ہی نہیں ہوا. تو یہ کہا کہ تمہارے دلوں میں اللہ رب العزت نے محبت ڈالی ہے. یہ اللہ نے محبت اصل میں ڈال دی ان کے دلوں کے اندر، اور پھر انہوں نے اس طرح کی مثالیں قائم کی، اور پھر جو خوبصورت ریاست وجود میں آئی اس کی بھی مثال آج تک دوبارہ نہیں ملی. دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت اس کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. وما توفیق الا باللہ.